السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، آیت نمبر 91. اور یہ دونوں آیتیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. مختصراً سن لیں چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. یا ایھا الذین آمنوا مومنو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب، جوا اور بت کی جگہیں اور بت اور پھال نکالنے والے تیر، یہ سب خراب چیزیں ہیں، شیطانی کام ہیں. ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں دشمنی ڈالے اور نفرتیں ڈالے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور نماز سے غافل کر دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اب بھی باز آ جاؤ. یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے جہاں یہ بتایا ہے کہ یہ سب شیطانی کام ہیں، بتوں کی پوجا، شراب اور جوا اور یہ پھال نکالنے والی چیزیں، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کی وہ یہ کہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور آدمی انہی میں رہ کر کے اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا اور نہ نماز ادا کر پاتا. تو ہمیں اور آپ کو اس سے باز رہنا چاہیے. تو ایک چیز تو یہ بتایا اللہ رب العزت نے کہ ان سے جھگڑے ہوتے ہیں، سماج میں محبت ہونی چاہیے آپس میں، لیکن یہ سبب ہیں، جوئے اور شراب یہ سبب ہیں آپسی دشمنی کے اور نفرتوں کے. اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز شراب ہے. اگرچہ اس کا شراب نام نہ دیا جائے لیکن ہر نشاور چیز کیا ہے؟ شراب کے حکم میں، اور شراب ہے باقاعدہ. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دینی جو نقصان ہوتے ہیں اس سے کہ اللہ کی یاد نہیں کر پاتا ہے، انسان نشے میں ڈوبا رہتا ہے. اور جب انسان نشہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر نہیں چاہتا کہ اس زبان سے بندہ اس کی حمد و ثنا بیان کرے، یہ نعمت چھین لیتا ہے. ایسے ہی نماز کی اتنی پرواہ، اللہ کے ذکر کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ دینی حساب سے نقصان میں پڑا کہ نہیں پڑا انسان. جب تک وہ چیز ملتی نہیں ہے اسی کے غم میں ڈوبا رہتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو اس کے نشے میں ڈوبا رہتا ہے. تو یہ نقصان ہے
دینی پوائنٹ سے بھی اور سماجی پوائنٹ سے. کسی بھائی کو ان دونوں آیتوں کی تفسیر اس کے ترجمے کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا جناب کہ انشاءاللہ وعلیکم السلام نشے کی چیزوں اور خاص طور سے ہیروئن، افیم اور بڑی بڑی چیزیں اور چھوٹی چیزیں تمام کے نقصانات کیا ہیں. تو بتایا گیا تھا کہ نفسانی طور پہ، عقلی طور پہ، تندرستی کے حساب سے کیا کیا نقصانات ہیں. آج انشاءاللہ بتائیں گے کہ دینی پوائنٹ سے اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. پہلی چیز جیسے کہ آپ نے سنا ابھی، دینی لحاظ سے اس کے نقصانات یہ ہیں کہ بندہ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. اس کی عبادت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. جس حساب سے نشہ بڑھتا جائے گا اس حساب سے بندہ اللہ رب العزت کی یاد اور نماز سے غافل ہوتا جائے گا. تو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے. چھوٹی ہی چیزوں سے بڑی چیزیں آتی ہیں معاشرے میں. ایسے ہی جناب یہ ایمان کے کمزوری کے وجہوں میں سے ایک وجہ ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے. مسلمانوں میں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے ہی رہتا ہے آخری وقت تک. یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود زیادتی کی بات کی ہے کہ بڑھتا ہے. تو گھٹا تھا تبھی تو بڑھا. دوسری بات یہ ہے، آپ ہی سوچو، کبھی کبھی آپ سوچتے ہو کہ میں یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، اور کبھی کبھی اتنی طبیعت چست نہیں ہوتی ہے. وہ ایمان ہی کا اثر ہے. جب زیادہ ایمان بڑھ جاتا ہے تو طبیعت زیادہ اچھے اچھے کام کرنے کو کہتی ہے. تو یہ ایمان کے کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. کیوں؟ کیونکہ اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. تو چونکہ یہ نشے کی چیز چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، جب حرام ٹھہری تو یہ گناہ ہوا. جب یہ گناہ ہوا تو اس سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ گھٹتا ہے، کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ اس سے بے حیائی آتی ہے، حیا ختم ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے، نشے والی چیزوں کے استعمال سے. جب انسان نشہ کرتا ہے تو گویا اللہ رب العزت سے حیا نہیں کھا رہا ہے، شرما نہیں رہا ہے، بے شرم ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پہلے نبیوں کی باتوں میں سے جو بات اب رہ گئی ہے لوگوں کے بیچ میں وہ یہ کہ جب تمہیں حیا ہی نہ ہو تو جو چاہو کرو. آخر کار اسے تم اپنے والدین کے سامنے کھانا پسند نہیں کرتے تو وہ حیا ہی ہے تو تمہیں روکتی ہے نا، شرم ہی ہے تمہیں روکتی ہے. تم اپنے والدین کے سامنے سگریٹ پینا پسند نہیں کرتے، کون سی چیز روک رہی ہوتی ہے آپ کو؟ حیا ہی روک رہی ہوتی ہے. تو وہی حیا اللہ کے سامنے اس کام کو کرنے سے کیوں نہیں روکتی؟ تو آدمی جب بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرے، تو یہ حیا کو بھی ختم کرتی ہے. ایسے ہی جناب اللہ رب العزت کی رحمت اس سے دور ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، کہا اے اللہ رب العزت شراب کے متعلق 10 طرح کے لوگوں کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے. شراب کو نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑا گیا، شراب پینے والا، اسے اٹھا کے لے جانے والا، جس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اور جس کے لیے خریدا گیا ہے اور جو اس سے نفع اٹھا رہا ہے. یہ 10 طرح کے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو شراب میں ہر وہ چیز شامل ہے جو نشہ آور ہے. ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی جو شراب پی لے اس کے متعلق یہ بات فرمائی ہے کہ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر قبول ہوگی اس وقت جب وہ توبہ کر لے، جب وہ توبہ کر لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنمیوں کی پیپ سے اس کی پیاس بجھائے گا. تو دیکھو اخروی جو عذاب ہے، قیامت والا عذاب ہے، اس کے پینے کھانے والوں کو کیا ہوگا، ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان نشاور چیزوں سے محفوظ رکھے. اور ایسے ہی اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ شروع میں وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی شروع میں داخل نہیں ہوں گے. اگر موحد ہوں گے تو بعد میں ان کے گناہوں کو اللہ رب العزت یا تو معاف کر کے یا تو سزا دے کر کے ان کو پھر داخل کرے گا. انہی میں سے 3 لوگوں میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ جو شراب خوب پیا کرتا تھا. وعلیکم السلام. وہ 3 لوگ کون لوگ ہیں؟ ایک جو شراب پیتا تھا خوب، اور ایک جو رشتوں کو کاٹتا تھا، اور ایک جو جادو کی تصدیق کرے. جادو کی تصدیق کرے، وہ سمجھے کہ جادو جو ہے وہ اپنے ہی آپ اثر کر دیتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے، اور وہ یہ سمجھے کہ جادو یہ اللہ کی طرف سے اس کا کرنا کرانا جائز ہے. یہی اس کی تصدیق. کچھ ہمارے بھائی اس میں بھی پڑے ہیں، جا کے جادو کرواتے ہیں، لوگوں کو جادو کرواتے ہیں اور کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ لوگ جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان پہ جادو کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے؟ یہ کلاکاری یہ مسلمانوں ہی میں کرتے ہیں. یہ کلاکاری جو کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں ہم جادو کرتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ہے. اور مسلمانوں کو جو تنگ کرتا ہے اس کو یہ سب ڈکوسلے بازی ہیں ان لوگوں کی، اور یہ صرف ستانا ہے، پیسوں کو کھانا اور پینا ہے نا. ایسے ہی جناب اس سے رزق میں کمی آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اسی کے گناہ کے حساب سے اس کی روزی میں کمی کر دی جاتی ہے. اس کی روزی میں کمی کر دی جاتی ہے. تو یہ جو نشے والی چیزیں اسے چھوڑو سب. ایسے ہی اس سے عقل کمزور ہوتی ہے، علم جاتا رہتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ میرا حافظہ کمزور ہو جا رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 صفحہ ہے نا، 2 صفحہ ایسے مان لو کتاب کا ہوتا ہے تو ایک صفحہ پہ نگاہ رہتی، ایک صفحہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی چیز دکھ جائے تو ہمارے حفظ میں وہ بھی آ جائے. اتنا تیز حافظہ تھا ان کو. کچھ لگا کہ شاید کمزوری ہے حفظ میں ہمارے، تو انہوں نے شکایت کی اپنے استاد سے، وکی رحمۃ اللہ علیہ سے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ استاد نے کہا غلطی اگر کہیں ہو رہی ہے دیکھ لو، دنچریا میں دیکھ لو، اپنے صبح سے لے کے شام تک کے اوقات میں دیکھ لو، کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو کیا کر دو، چھوڑ دو. کیونکہ علم یہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور اللہ اپنی روشنی کسی گنہگار کو نہیں دینا چاہتا. ایسے ہی جناب جو ایک دینی نقصان ہے وہ یہ کہ جو نشہ کرتا ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، گھبراہٹ طاری رہتی ہے اس کو. اور کیوں نہ ہو جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی
نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ دل جو مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے یہاں گناہ کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اس کے ذکر، اس کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جناب یہ چیزیں جو تھیں یہ دینی پوائنٹ سے تھیں جو نقصانات ہیں نشے آور چیزوں۔ دوسری چیز ہے اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، سماجک طور پہ، سوشل طور پہ کیا نقصانات ان کو ہوتے ہیں جو لوگ نشے سے لپت ہیں، نشے میں کھوئے ہوئے ہیں یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے جو آپ لوگ بھی جانتے ہو، یہ کہ معاشرہ کس سے بنتا ہے، سماج کس سے بنتا ہے، سماج کس کو کہتے ہیں؟ اس میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، بہت سارے خاندان ہوتے ہیں، بہت سارے خاندان ہوتے ہیں، اسی سے مل کے سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، اسی میں آپ کو رہنا ہے۔ اگر وہ برباد ہو جائے تو آپ کا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ کیوں کہا گیا ہے بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو؟ مثال کے طور پہ ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، ایک شہر ہی رکھ لو، وہ ہمارا سماج ہے، وہاں پہ ہمارا گھر ہے، اس کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ برائیوں سے منع کرو، برائیوں سے روکو گے تو برائیاں آپ کے گھر تک نہیں پہنچیں گی، اچھائیوں کا حکم دو گے تو اس کا اثر، اس کا فائدہ آپ کے اس پہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں یار ہم سے کیا مطلب، اپنے گھر سے صرف مطلب رکھا، نہیں، شریعت یہ بات نہیں کہتی ہے۔ آپ کی روشنی آپ کے گھر میں صرف جلے، معاشرے میں اندھیرا ہو تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے گھر کا۔ آپ کوشش کیجئے ہر گھر میں روشنی جلانے کے لیے، ہر گھر میں روشنی جلانے کے لیے یہ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جب صرف آپ اپنے گھر میں، ٹھیک ہے اپنے گھر میں آپ اچھائی پیدا کرو، مطلوب ہے، لیکن اوروں کا بھی خیال رکھو۔ اوروں کا خیال نہیں رکھو گے تو برائیاں جب ان کے گھر سے شروع ہوں گی تو آپ کا بھی گھر نہیں بچ پائے گا، آپ کا گھر بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور جب سب اچھے رہیں گے تو اس کا اثر آپ کے بھی اوپر پڑے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، کسی کے گھر میں آگ لگی ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں وہ لگی ہے، لگی رہنے دو، کیا بجھانے کی کوشش کرو گے؟ آپ کے پڑوسی کا آگ کا وہ گھر جل رہا ہے تو آپ چاہو گے کہ اس کو بجھائیں اس آگ کو، کیونکہ اس کی لپٹیں، اس کا دھواں وہ تو آئے گا ہی، اور جب موقع پائے گی وہ آگ تو آپ کے گھر کو بھی کیا کر لے گی، زد میں لے لے گی۔ تو معاشرہ بنتا ہے گھروں سے۔ اگر گھر نشے میں لپت ہو جائیں، لت پت ہو جائیں، تو جو گھر محفوظ ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں گے۔ آپ کا بچہ اسی گھر سے نکلتا ہے، اگل بغل میں بھی تو رہتا ہے، جیتا ہے، اس کے بھی تو دوست احباب ہیں، ان سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں ملتا جلتا ہے؟ تو ان سے ملتا جلتا آتا جاتا ہے تو ان سے متاثر نہیں ہوگا؟ وہ لوگ شراب پئیں گے، وہ لوگ نشے کا کاروبار کریں گے، نشے کی چیزیں کریں گے، تو آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کے گھر والے اس سے متاثر نہیں ہوں گے؟ متاثر ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سماج کا نقصان ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کو بھی زد میں آنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ سماج اس سے بگڑتا ہے، معاشرہ بگڑتا ہے۔ کسی کو شادی کرنے ہو اس معاشرے میں کیا ضرورت ہے، وہاں پہ تو شراب پی جاتی ہے، وہاں تو نشیڑی لوگ موجود ہیں، وہاں تو اس کا کاروبار کیا جاتا ہے، تو آپ بھی زد میں آئیں گے، اگرچہ آپ کتنے اچھے کیوں نہ، کتنے بہترین کیوں نہ۔ تو اس سے معاشرہ جو ہوتا ہے وہ برباد ہوتا ہے، اور آدمی کتنا اچھا کیوں نہ ہو وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جناب جو خاندان کے افراد ہیں وہ بگڑتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہو، اللہ نہ کرے، ایک مثال بتا رہا ہوں، آپ نشہ کرتے ہو اور آپ اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہمارا گھر صحیح سالم رہے، بے شک امید اچھی ہے، لیکن اس کے وسائل ہیں صحیح کرنے کے، اس کو بھی صحیح کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے۔ جہاں اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جس سے آپ کا بچہ محفوظ رہے، آپ کی بیوی محفوظ رہے، آپ کی بہو محفوظ رہے، آپ کی ہماری بہنیں اور مائیں محفوظ رہیں۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟
جب ہم اپنی سدھار کریں. ہم اگر نہیں سدھرے تو ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. ٹھیک ہے 100% متاثر نہیں ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی ایک متاثر ہو. اس لیے آپ دیکھو گے اکثریت کی بات کہہ رہا ہوں, پورا 100% نہیں, اکثریت یہ ہے جس کے گھر کا فرد نشہ کرتا ہے کوئی نہ کوئی ضرور متاثر ہوتا ہے. نتیجہ آپ 20 سال کے بعد دیکھو کوئی نہ کوئی لڑکا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ بھی اس کا عادی ہو جاتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے. اگر سب کے سب متاثر نہ ہو تو کوئی نہ کوئی ایک تو متاثر ہو ہی جاتا ہے. تو اس سے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں بگڑتے ہیں, اور جب وہ بگڑیں گے تو وہ معاشرے ہی میں رہتے ہیں, وہ بھی بگاڑ مچائیں گے. ایسے ہی جناب کتنے طلاق کے حالات اسی لیے ہوتے ہیں. کتنے لوگ جو نشہ کا کاروبار کرتے ہیں. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے ہندوستان سے, ہے نا, خیر اس کو میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ یہ طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کے معاملے میں بہت ساری رپورٹیں ایسی ہیں, جا کر کے دیکھ لیجئے جہاں پہ طلاق ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس بلا سے محفوظ رکھے, کیونکہ اس سے بچے بگڑتے ہیں, گھر بگڑ جاتا ہے. طلاق اگرچہ ایک جائز چیز ہے اور ایک پتلی گلی ہے کہ اگر دو کا نباہ نہ ہو رہا ہو تو جان کا چھٹکارا کر لیں, ہے نا, لیکن مسلمان اس کو اچھے نگاہ سے دیکھتے نہیں ہیں. ایسا آدمی اچھا نہیں مانا جاتا ہے جو طلاق دے اور یوں ہی. نہیں تو طلاق ایک جائز چیز ہے, کوئی اس میں اگر دو کا نباہ نہیں ہو رہا ہے نا, تو ایک شریعت نے ایک پتلی گلی بنائی ہے کہ جس سے دونوں اپنی زندگی جئیں اور لڑائی جھگڑے نہ. تو عام طور پہ آپ دیکھو گے جو طلاق کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کتنی بیویاں ہیں جو مطلقہ ہیں, وہ کہتی ہیں میں نے اس لیے طلاق لے لیا, ہے نا, کہ یا خلا لے لیا کہ ہمارا شوہر نشہ کر کے آتا تھا, نشہ کر کے آتا تھا, یہ چیزیں ہمیں پسند نہیں تھیں, ہے نا. اور کتنے ایسے وجوہات اس طرح سے ہیں کہ نشہ کر کے آیا, تو میں ہوئی, لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے, شوہر ہی نے کیا کر دیا, بیوی کو طلاق دے دیا. اور کتنی ایسی عورتیں ہیں جو نشہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بڑی زبردستی زندگی جی رہی ہیں, اپنے والدین کا چہرہ دیکھ کر کے, اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ کر کے کہ کن کن مصیبتوں اور مشقتوں سے اس نے ہماری شادی کی ہے نا, اور میں اس کو کیوں بگاڑوں کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے. بھائی گھر ہی میں کوئی سگریٹ پی رہا ہو, کوئی تمباکو کھا رہا ہو, کوئی شراب پی رہا ہو, کوئی نشہ کر رہا ہو ہیروئن اور گانجا اور افیم کا, تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تو انسان ہے, اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں تکلیف ہوگی. اور تو بہت سارے حالات طلاق کے آپ پاؤ گے کہ یہ نشہ سبب رہا ہے, نشہ سبب رہا ہے. تو کیوں ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہو. ایسے ہی جناب جیسے اللہ رب العزت نے بیان کیا, ابھی آپ نے قرآن کی آیتیں سنی کہ یہ جو نشے والی چیزیں ہیں یا جوئے والی چیزیں, اس میں نشہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, دشمنی ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے اور نفرتیں ہوتی ہیں, دشمنی اور نفرتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی نشہ کر کے آتا ہے, اس کو گالی دے دیتا ہے, اس کو الٹا پلٹا کہہ دیتا ہے اور اس کا کچھ نقصان کر دیتا ہے, بعد میں معذرت کرتا ہے, کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں تھا, مجھے یاد ہی نہیں تھا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ چاہے کسی کو یاد رہے چاہے نہ رہے, چاہے اس کے پاس عقل ہی نہ رہے, اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس کے مال سے اس کی بھرپائی کی جائے گی, کیونکہ اگلے کا نقصان ہوا ہے. جو اس کے ورثہ ہیں وہ اسے کنٹرول میں رکھ, وہ اسے حد میں رکھ, اس کی کیا غلطی ہے جس کا نقصان ہوا. ایسے ہی جناب جو میں کہنا چاہ رہا تھا ابھی, وہ امن میں آئے گا. تو یہ چیزیں معاشرتی طور پہ, سماجی طور پہ جو نقصانات ہوتے ہیں, ہے نا, وہ ہیں. امن کے لحاظ سے بھی جناب اس کے نقصانات ہیں. امن کے لحاظ سے بھی اس کے نقصانات ہیں. امن کے لحاظ سے کیا نقصانات ہیں؟ جو جرائم ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, قتل ہونا, چوری کا ہونا, ڈکیتی کا ہونا اور تمام چیزوں کا ہونا, عام طور پہ دیکھو گے آپ تو ان کو پہلے شراب پلا کر کے
نشے والی چیزیں کھلا کر کے بہت سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں، بہت سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں، تو جرائم اس سے بڑھتے ہیں، جرائم اس سے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور جرائم کا تعلق ظاہر سی بات ہے شہر کے اور ملک کے سیکورٹی سے ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ جرائم کا روکنا، جرائم کا روکنا، مجرموں کو پکڑنا، ان کو صحیح کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یا اور جرم کر بیٹھیں۔ تو جو سبب ہے آپ دیکھو گے بڑے بڑے جرموں کا، عام طور پہ دیکھو گے نشہ۔ اور کتنا سنا گیا ہے ڈکیتی کے بارے میں، کتنا سنا گیا ہے چوریوں کے بارے میں، کتنا سنا گیا ہے قتل کے بارے میں، کہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو پہلے نشہ کرایا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ہدف اور مقصد دے کر کے اس کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ آدمی جا کر کے اس کام کو کراتا ہے۔ وہ اور بات ہے، بعد میں افسوس ہو، جیل میں جائے اور کیا حالات ہو۔ دوسری چیز عام طور پہ جو امن کے تعلق سے ہے جناب، وہ یہ کہ جو حوادث ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں کاروں کے، ہے نا، گاڑیوں کے اور دوسری چیزوں کے، تو جہاں اللہ نے لکھا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے یہاں پتہ ہے کیا کیا چیزیں یہ کرے گا اور کیا کیا چیزیں دنیا میں ہوں گی، اس نے لکھ دیا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو وسائل سمجھ میں آتے ہیں اور بعد میں نتیجے نکلتے ہیں، عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں ڈرائیور شراب پی کے چلا رہا تھا۔ اس لیے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے ڈرائیور کو، ہے نا، آلے کے ذریعے، مشین کے ذریعے، کہ یہ شراب تو نہیں پیے ہوئے ہے، کیونکہ اکیلا وہ مرے گا ہی نہیں، اور پورے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو مارے گا، ہے نا۔ کتنے ایسے ملکوں میں قوانین بنے ہیں باقاعدہ کہ گاڑی چلنے سے پہلے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور منہ سے نہیں، وہ باقاعدہ وہ ہیں آلے موجود ہیں، مشینیں موجود ہیں جو فوراً انڈیکیٹ کرتی ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ آدمی شراب پیے ہوئے ہے، پھر ایسے آدمی کو چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو صرف وہی بس ہی کا مسئلہ نہیں، کتنے ایسے حوادث ہیں جو ہوتے ہیں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ شراب پیے ہوئے تھا یا کوئی نشے والی چیز استعمال کیا تھا۔ جو نشے والی چیز استعمال کی ہوئی تو برابر تھوڑی نا اس کو سڑک دکھے گا، وہ کسی اور کو بھی سڑک دیکھ لے گا، کدا دے گا، اس میں مار ڈالے گا، سب کو، خود بھی مرے گا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لوگ ڈوبیں گے، اور کتنا مارا ہے، کتنا ڈبایا لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ اور کتنی مرتبہ آپ کی زندگی میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہوگا کہ آپ کو جب احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈرائیور شراب پیے ہوئے ہے، تو کتنے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہوگا، اتر گئے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے بھیا، لے اپنا کرایہ، اتار دے، مجھے کرایہ اس لیے دے دیا تاکہ ناراض نہ ہو، اور اتر گئے اپنی سیفٹی اور حفاظت کے لیے۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور اگر کہیں پتہ چل گیا نہیں روک رہا ہے راستے میں، تو پھر اللہ ہی خیر کرے، اور کتنے معاملات ایسے ہوئی ہیں۔ ایسے ہی جناب عام طور پہ ایسے لوگ جب یہ گھرتے ہیں کسی مصیبت میں، تو سب سے پہلا یہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ سیکورٹی، پولیس والوں پہ، جو بیچارے ہمارے اور امن کے ذمہ دار بنے ہیں۔ ہاں، اللہ ان کو مزید توفیق دے، جہاں بھی ہوں ان کو توفیق دے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور امن قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، اس پہ وہ اجر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اور غصے میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے بدلے کی کارروائی سے غلط کیا، تو اللہ کے ہاں مسئول بھی ہوں گے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، چاہے جہاں کے لوگ ہوں۔ تو اللہ رب العزت سب کو اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کی جو رپورٹ بتا رہا تھا آپ کو، ابھی ایک عورت نے آ کر کے وزیر داخلہ کے سامنے کیا کہا؟ مجھے پھانسی دے دیجیے۔ پوچھا کیوں پھانسی دے دیجیے؟ کہا جس قتل کی تحقیق آپ لوگ کر رہے ہو اور نہیں پا رہے ہو قاتل کو، قاتل میں ہی ہوں، لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا، 3-4 سال سے میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں نے اپنے شوہر کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بار بار نشہ کر کے آیا کرتا تھا، اور میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کا گلا کیا کر دیا؟ دبا دیا۔ ہوتا نا انسان کو کوئی بڑے حرکت کرنے کے بعد اس کا ضمیر نہیں اسے گوارا کرتا۔ کتنے قاتلوں کے بارے میں اس طرح سے ہے
کہ انہوں نے کہہ دیا, نہیں برداشت کر سکے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. پھر اس کو پکڑا گیا, جیل میں ڈالا گیا, اس کی تحقیق چالو ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن کہنے کا مطلب کتنے نشہ کرنے والوں کو اس لیے مار دیا گیا ہے کیونکہ وہ نشہ کر کے آئے, اور اکثر ان کی بیویوں نے ان کو مارا ہے, قتل کیا ہے نا. تو جو نشہ کرتے ہیں ذرا خیال سے رہیں, اپنی حالتیں درست کریں, اس کو چھوڑیں, صحیح اور درست نہیں ہے. وہ گھٹ گھٹ کر کے جینے والی عورت کبھی کبھی تو خلا لے لیتی ہے, بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے, یا تو چھوڑو. اور کبھی کبھی نہ چاہتے بھی ہوئے بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے کام کر بیٹھتی ہو, جبکہ وہ بھی غلط ہے. تمہیں نہیں پسند ہے, تم اپنا راستہ نکال لو, خلا کا ایک طریقہ ہے کہ نہیں. لیکن بہت سارے واقعات آپ اگر لکھے جائیں تو کتابوں کی شکل میں آ جائیں گے. آپ دیکھو گے کہ کتنے ماؤں نے اپنے بیٹوں کا قتل کیا, کتنے باپوں نے اپنے بیٹوں کا قتل کیا, کتنے بیٹوں نے اپنے باپ کا قتل کیا, کتنی بیویوں نے اپنے شوہروں کا قتل کیا, کتنی شوہروں نے اپنے بیویوں کو مارا. تو کہنے کا مطلب اللہ کے بندو, یہی چیز ہے نشے والی چیز جو انہیں اس چیز پہ ابھارتی ہے. تو امن کے لحاظ سے بھی ایک مشکل ہے. جو کام نہیں وہ کام بڑھ گیا ان لوگوں کا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک دوسرا آدمی بھی پھنستا ہے جو نشہ نہیں کیے بھی ہوتا ہے, وہ اس میں پھنس جاتا ہے. آخری چیز جناب وہ یہ کہ پیسے روپے کے حساب سے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. پیسے روپے کے حساب سے آپ لوگ اس بات کو جانتے ہو, میں کہنے کی کیا ضرورت ہے. جو پیسہ آپ کو گھر خرچ کرنا چاہیے, بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے, اپنی صحت پہ خرچ کرنا چاہیے, اپنی تندرستی پہ خرچ کرنا چاہیے, وہ آپ نشے پہ خرچ کر رہے ہو, جس کا کوئی مطلب نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ الٹا نقصان ہے. الٹا نقصان ہے. آپ جوڑ لو شروع سے لے کے آخر تک, جب سے شروع کیا آپ نے نشہ, جب تک ختم کر رہے ہو, کتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا ہوگا. اسی پیسے کو اگر کسی غریب کو دے دیا جائے تو ثواب پاتے آپ. بچوں پہ خرچ کرتے تو اس کا اجر پاتے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 روپیہ انسان کسی غیر کو دے اور 1 روپیہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے. جو اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے اس کا اجر دوہرا ہے, اس کا اجر دوہرا ہے. اس میں بھی ثواب ہے لیکن اس میں ایک اہرا ہے, اور بچوں پہ خرچ کر رہا ہے وہ دوہرا. تو آپ جہاں اپنے جی و جان کو, معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہو, وہاں اپنا پیسہ بھی ختم کر رہے ہو. پیسہ اپنے اتنی محنت سے کمایا اور آپ اس کو دھوئیں میں اڑا رہے ہو, دھوئیں میں اڑا رہے ہو. ایسے ہی جناب ملک آپ کی اس نشے کی رغبت کو پورا کرنے کے لیے کتنا پیسہ دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں, دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا ملک, آپ کے ملک میں نشے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, سگریٹ نہیں, تمباکو نہیں ہوتا. آپ کے ملک میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو چاہیے, نہیں چاہیں گے تو وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم پاگل ہو گئے. حکومت کیا کرتی ہے, منگواتی ہے ان لوگوں کے لیے, سب کے لیے ہے حکومت, ہے نا بھائی. کتنے ممالک ایسے ہیں جن کا نام صرف مسلم ہے, مسلم ممالک. کتنے ایسے ہیں جو فائدے کے لیے منگواتے ہیں, کیا کیا اسباب ہیں وہ جانے. لیکن کہنے کا مطلب آپ کے لیے منگوایا جا رہا ہے, یا ان لوگوں کے لیے منگوایا جا رہا ہے اس چیز کو, جو بھی نشے کی چیز ہو, جو منگوایا جا رہا ہے وہ بیکار کی چیز منگوائی جا رہی ہے, اور منگوایا جا رہا ہے اس سے وہ دوسروں کو پیسہ دے رہے ہیں. جہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے منگواتے ہیں, اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز منگواتے. تو اس سے کرنسی کا نقصان ہوتا ہے. جو کیا کہتے ہیں مال ہے ملک کا, وہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے امیر نے کہا تھا, جب کسی نے پوچھا کہ اپنے ملک میں آپ کیوں سگریٹ بیچنے کی اجازت نہیں دیتے ہو, کیوں لانے کی اجازت نہیں دیتے ہو, کیا وجہ, پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ کہا پہلی بات تو ہمارے ملک میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی, ہم کو اپنی کرنسی دوسرے ملک میں بھیجنی پڑے گی اس کو خریدنے کے لیے, اور وہ چیز آئے گی تو اس کا فائدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں پیسہ دوسرے ملک کو دوں جو اتنی محنت سے کمایا جا رہا ہے, اس کے بدلے میں دھواں لوں, اس کے بدلے میں دھواں لوں,
اور اس کے بعد جو پھیپھڑوں کا نقصان ہو، جو جسم کے اہم حصوں کا نقصان ہو، اس کے لیے میں ہاسپٹل بناؤں گا، پھر سے علاج شروع کروں ان کا. کہا یار واقعی آپ سمجھدار امیر ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے جناب، آپ سمجھیں آپ کیا چیز کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، گھر میں کیا چیز کیا کہتے ہیں ڈال رہے ہیں. اور یہ بات سمجھیں جہاں بہت ساری نشے والی چیزوں کے نقصانات ہیں، خاص طور سے اس میں سگریٹ کے اور نقصانات. آپ کہتے ہو نا ہم آزاد ہیں، اپنے پیسے کو چاہے جس طرح سے اڑائیں، آزادی ہے ہمیں جو بھی کھائیں پئیں. پتہ نا آپ کو آزادی نہیں، اتنا آسان نہ سمجھیں. یہ ہوا جو ہے یہ سب کی ملکیت ہے، آپ ہی کی اکیلی نہیں ہے. جتنا ہوا پہ آپ کا حق ہے، ایک دوسرے کا بھی حق ہے. آپ ہوا کو مضر بنا رہے ہو، نقصان دہ بنا رہے ہو، پی کر کے نقصان دہ بنا رہے ہو. یہ آزادی تمہاری ہے کہ یہ زبردستی ہے اور لوگوں کے اوپر؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، یا جو آدمی ایسا کر رہا ہے اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ جو آب و ہوا ہے اس کو کیا کرے، وہ برباد کرے اور خراب کرے. اس لیے رپورٹ ہے خاص طور سے سگریٹ پینے والوں کے بارے میں یا بیڑی پینے والوں کے بارے میں کہ جہاں ان کے پھیپھڑے کا نقصان ہوتا ہے، جہاں ان بیچاروں کا بھی نقصان ہوتا ہے جو پیتے نہیں ہیں لیکن ان دھوؤں کے زد میں آ جاتے ہیں. اور کچھ ڈاکٹروں نے تو یہاں تک سختی کی ہے کہ پینے والے کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بیچارہ سونگھنے والے کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک آدمی عادی ہوتا ہے اور ایک آدمی عادی نہیں ہوتا. اس کا ناچ جاتا ہے اس کا ذہن اور اس کو زیادہ نقصان کر جاتا ہے. تو آپ دوسرے کا نقصان کر رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو پیسہ میرا، میری آزادی. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. بھائی دو جوڑے آئیں اور کہیں میں بیچ معاشرے میں گندگی پھیلاؤں گا، جو بھی کروں گا، آزادی ہے، تو ان کو لوگ چھوڑیں گے، روکیں گے؟ آزادی آپ کی محدود آزادی ہے، دنیا میں بھی ایسی آزادی نہیں جو دوسرے کی آزادی کے لیے نقصان دہ ہو، ہے نا؟ تو یہ تمام باتیں ہیں اور یہ مختصر میں ہم نے بیان کیا ہے. اگر دیکھا جائے دینی حساب سے تو اور بھی نقصانات ہیں. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب جب جائز تھی، پی جاتی تھی، تو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ آؤ جب نشے میں ہو. تو اگرچہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب شراب پینا حرام ہو گیا، لیکن ایک چیز تو اس کے اندر ہے کہ منہ بدبودار ہو تو نماز میں آنے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اسی لیے کچی پیاز، کچی لہسن کو کھانے سے منع کیا گیا. کیوں منع کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا؟ تو آپ کیوں ایسی چیز کھا رہے ہو کہ نماز میں آنے سے آپ کو روک دیا جائے، جس سے فرشتے تکلیف محسوس کریں؟ تو بہت ساری چیزیں اگر دیکھو گے، تمام چیزوں کو جمع کرو گے تو ایک درس کافی نہیں ہوگا. بہت سارے نقصانات ہیں اس کے. اس لیے اللہ کے بندو خود بھی چھوڑو، چاہے چھوٹا نشہ ہو چاہے بڑا نشہ ہو، ہے نا؟ خود بھی چھوڑو اور چھوڑنے کی نصیحت کرو، اور اللہ سے دعا بھی کرو اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ مت سمجھو ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو روکنے کی. یہ آگ جو جگہ جگہ لگ رہی ہے، سلگ رہی ہے، کیا پتہ آپ چلے جاؤ، آپ کے بچے چلے جائیں، دین دلوں سے چلا جائے، پھر اس کے بعد وہ آگ آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں لگ جائے اور آپ اس سے متاثر ہو جاؤ. اور آج جب روکو گے، لوگ روکیں گے، جانیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، تو ایک دن آئے گا کہ وہ لوگ بھی رکیں گے اور سمجھیں گے. ٹھیک ہے 100% نہیں سمجھیں گے، کچھ تو جانیں گے ان باتوں کو. تو یہ تمام باتیں تھیں اس کے تعلق سے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے کہ جب یہ چیزیں شروع ہوئیں، لوگ بیمار ہونا شروع ہوئے، لوگ سماج کو خراب کرنے لگے، اپنے جسم کو خراب کرنے لگے، اپنے گھر کے افراد کو خراب کرنے لگے، اور یہ معاملہ جب بڑھا، حکومت تک پہنچا، تو حکومت نے ٹھنڈے دل سے اس کو سوچا اور کہا کیوں نہ اس طرح سے کیا جائے کہ لوگوں کی نشے کی لت چھوٹے. ایسے لوگوں کا علاج کیوں نہ اس طرح سے ہو، سسٹم کے حساب سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کی جب
ہمارے ہاں آئے 2-4 مہینے میں پھر چھوڑ کر کے وہ چلا جائے. تو تمام ممالک ان تمام چیزوں کو کرنا شروع کر دی ہے کہ جو لوگ ہیں، افراد ہیں، بجائے ان کے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے وہ مرنے لگے، تو کچھ اس طرح سے ان کی تربیت کی جائے، کچھ ایسے علاج کیے جائیں جس سے کہ ان کا یہ لت چھوٹ جائے. تو یہ بتانے کا مقصد بھی ہے اس میں کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی رشتہ دار ہے یا خود آپ ہیں یا کوئی آپ کے قبیلے کا اور معاشرے کا ہے، تو جب اس چیز کو جانیں گے کہ ایسی سہولتیں موجود ہیں حکومت میں، تو آپ ان کا علاج بخوبی ڈھنگ سے کرا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. وہ باقاعدہ ان کے ہاں پروگرام ہیں کہ کیسے ان چیزوں کو روکیں، کیسے ان سے روکیں، کیسے اس کا علاج کرائیں، علاج کرانے کے بعد پھر کیا کریں کہ پھر آدمی گھوم کر کے اس کی طرف نہ جائے، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اس لیے بہت سارے والدین کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اب بچہ اس حالت میں ہو گیا اب کریں کیا. اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی علاج ہے جو ہمارے درس میں آتے ہیں. ان چیزوں کو سنیں گے انشاءاللہ منگل کو، یہ چیز ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے اور آپ کے دین کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے رشتہ داروں کو اس سے محفوظ رکھے. اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جن کے اوپر قرضے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں جن کے گھروں میں بیماری اللہ انہیں شفا دے دے. اور کچھ ہمارے بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے ہاں لوگ بیمار ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے ان کو شفا عطا فرمائے. کچھ بھائیوں کے ہاں وفاتیں ہو گئی ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے ورثہ کو صبر عطا فرمائے اور ان کے معاملات کو آسان فرمائے. اور جو یہ آڈیو ہمارا سن رہے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دعا میں شریک رکھے. بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رک جائیں ابھی وہ لگا رہے ہیں نا، آپ لوگوں کی حاضری لے لو.